بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد مل کے پیچھے تک بلند ترین صلوات پڑھے. بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الملک الحق المبین. ابتعثہ بالنور المضیء والبرہان الجلی والمنہاج البالی والکتاب الہادی. اسرتہ خیر اسرہ وشجرتہ خیر شجرہ. اغصانها معتدلۃ وثمارها متعدلۃ. مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ. علا بہا ذکرہ وامتد منہا صوتہ. ارسلہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ودعوۃ متلافیہ. اظہر بہ الشرائع المجہولہ وقمع بہ البدع المدخولہ وبین بہ الاحکام المفصولہ. فمن یبتغی غیر الاسلام دینا تتحقق شقوتہ وتنفسم عربتہ وتعزو قدوتہ ویکن مأبہ الی الحزن الطویل والعذاب الوبیل. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمُبِينِ. بسم الله الرحمن الرحيم. مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ زَلَّ فَإِنَّمَا يَزِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً امرنا مترفیها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صلوات. حاضرین گرامی قدر ارباب عقل و دانش، الحمدللہ ہمارا سلسلہ سخن اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہوا. ہماری گفتگو اس مقام پر تھی کہ پروردگار عالم نے اپنے عالموں کو ادھر سے علم دے کر بھیجا. اپنے عالموں کو ادھر سے علم دے کر بھیجا. وہاں سے آنے والا یہاں مدرسے میں بیٹھ کے نہیں سیکھتا، وہیں سے علم لے کر آتا ہے. اسی لیے آواز دی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہم نے آدم کو اسماء کا علم دیا. پھر آگے بڑھ کے آواز دی وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. ہم نے خضر کو علم لدنی عطا کیا. پھر آگے بڑھ کے اللہ نے آواز دی. آیتیں شروع ہو رہی ہیں، میرے ساتھ رہنا. آج زیادہ وقت نہیں لوں گا، ٹائم کم ہے، فیصلے زیادہ ہیں، تو بیدار رہنا، جاگتے رہنا. کام کے فیصلے ہوں گے، آیتیں ہوں گی، اور فیصلے تم خود کرو گے. میرے ساتھ رہنا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ہم نے آدم کو علم اسماء دیا، علم دیا، اسماء کا علم دیا. آگے بڑھ کے آواز دی وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. ہم نے خضر کو علم لدنی دیا. پھر آگے بڑھ کے آواز دی عَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ. ہم نے داؤد کو زرہ سازی کا، زرہ بنانے کا علم دیا. پھر آگے بڑھ کے آواز دی عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ. ہم نے سلیمان کو پرندوں سے بات چیت کا علم دے دیا. پھر آگے بڑھ کے آواز دی وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. ہم نے یوسف کو علم تعبیر خواب عطا کیا. تو کسی کو علم تعبیر خواب دیا، کسی کو علم اسماء دیا، کسی کو پرندوں سے بات چیت کا علم دیا، کسی کو زرہ سازی کا علم دیا، کسی کو اسماء کا علم دیا. لیکن جب بات محمد پہ آئی تو کسی ایک علم کا اعلان نہیں کیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. میرے محمد کائنات میں جو کچھ تھا وہ تیرے اندر سمیٹ دیا. پہنچ رہی ہے بات؟ میرے ساتھ ہو.
گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو، پریشان تو نہیں ہو؟ بڑے پڑھے لکھے لوگوں فیصلے ہو رہے میرے ساتھ رہنا، برنتنی سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو ہر ایک کو توجہ رکھنا، بڑے پڑھے لکھے لوگوں، ہر ایک کو اللہ نے علم دیا، ہر ایک کو اللہ نے علم دیا، توجہ رکھنا۔ اب اس کی شان بے نیازی دیکھو جس نے علم دیا، اس کی شان بے نیازی دیکھو جس نے نبیوں کو علم دیا، توجہ رکھنا۔ یوسف پیدا ہوئے یعقوب کے گھر میں، اللہ نے انہیں وہاں علم دے دیا۔ بڑے پڑھے لکھے لوگوں بیدار رہنا، بھائی میرے ساتھ رہنا اور ہاتھ کھول کے سنو۔ پڑھے لکھے لوگوں ہاتھ کھول کے پوری طاقت سے سنو، ٹائم دے لوں گا، آج تھوڑا پڑھوں گا لیکن میں مختصر بات، مفید بات، فیصلے زیادہ ہیں، تیزی سے جاؤں گا آگے، توجہ رکھنا۔ اللہ نے علم دیا، یوسف پیدا ہوئے یعقوب کے گھر میں، انہیں وہاں علم دے دیا۔ سلیمان پیدا ہوئے داؤد کے گھر میں، انہیں وہاں علم دے دیا۔ موسیٰ پیدا ہوئے عمران کے گھر میں، انہیں وہاں علم دے دیا۔ تو جو نبی اپنے اپنے گھر میں پیدا ہو رہا تھا اسے وہاں علم دے دیا۔ تو اب انصاف کرو کہ جو نبی اپنے اپنے گھر میں پیدا ہو رہا تھا اسے وہاں علم دے دیا، تو جسے اللہ اپنے گھر میں پیدا کرے گا کیا تیرے جیسا چھوڑے گا؟ میرے ساتھ ہے نا، بڑے پڑھے لکھے لوگوں، ٹائم کم ہے، فیصلے زیادہ، ٹائم کم ہے ہمارے پاس، ٹائم تو کم ہی رہ گیا نا۔ آج محرم کی 7ویں تاریخ ہے، کل 8ویں، پرسوں 9ویں، تو اب دو گھنٹے تو ہیں، 2-2.5 گھنٹے تو ہیں ہمارے پاس، اس سے زیادہ تو نہیں ہے، تو ٹائم کم ہے، آیتیں زیادہ ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں، پریشان ہو رہا ہوں کہ کیا پڑھوں کیا نہ پڑھوں۔ توجہ رکھنا، میرے ساتھ ہے نا، بڑے پڑھے لکھے لوگوں، بڑے پڑھے لکھے لوگوں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محمد کائنات میں جو کچھ تھا وہ ہم نے تیرے اندر سمیٹ دیا۔ توجہ رکھنا، کائنات میں جو کچھ تھا وہ ہم نے تیرے اندر سمیٹ دیا۔ یہ محمد ہے کون؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ عالمین کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت ہے، یہ محمد جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگوں بیدار رہنا، بیدار رہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ توجہ، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ بھئی کمال ہو گیا، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رحمان الگ، رحیم الگ، تو کیا دو الگ الگ اللہ ہیں؟ ایک ہی اللہ ہے، ایک اللہ تو رحمان اور رحیم الگ الگ کیوں؟ بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بھائی میرے ساتھ رہنا، میرے ساتھ رہنا۔ اگر ایک ہی اللہ ہے تو پھر رحمان الگ، رحیم الگ، ایک ہی ہونا چاہیے۔ رحمت کا نہیں، میری صفت کے 2 مظہر ہیں، توجہ رکھنا، میری صفت کے 2 مظہر، ایک ہے رحمان، ایک ہے رحیم۔ توجہ رکھنا، رحمان ہے دنیا کے لیے، اللہ رحمان ہے دنیا کے لیے، ہر ایک کو رحمت دیتا ہے، ہر ایک کو، کافر کو بھی رحمت دیتا ہے، مسلمان کو بھی، موسیٰ کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی، ابراہیم کو بھی رحمت دیتا ہے، نمرود کو بھی۔ توجہ رکھنا، محمد کو بھی رحمت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اور محمد کے پہلو میں بیٹھنے والوں کو بھی دیتا ہے۔ توجہ رکھنا، بڑے پڑھے لکھے لوگ بیدار رہنا۔ تو رحمان کہتے ہیں جو دنیا میں ہر ایک کو نعمتیں دے اسے کہتے ہیں رحمان، اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ بالمؤمنین رؤوف رحیم، جو صرف مومنوں کو رحمتیں دے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن، بالمؤمنین رؤوف رحیم، جو صرف مومنوں کو رحمتیں دے، جو صرف مومنوں کو نعمتیں دے اسے کہتے ہیں رحیم۔ جو دنیا میں ہر ایک کو نعمتیں دے اسے کہتے ہیں رحمان، جو صرف مومنوں کو نعمتیں دے اسے کہتے ہیں رحیم۔ تو رحمت کے 2 ٹکڑے کیے، ایک رحمان، ایک رحیم۔ رحمان سب کے لیے، رحمان اس کے لیے بھی ہے، لیکن رحیم نہیں ہے، رحیم صرف مومنوں کے لیے۔ تو
تو رحمت کے دو ٹکڑے رحمان اور رحیم، اسی طرح نور کے دو ٹکڑے محمد و علی۔ محمد سب کے لیے پتھر بیماروں کے تو دعائیں دے گا، علی مومنوں کے لیے، اسی لیے محمد رسول اللہ سارے کہیں گے علی ولی اللہ، پھر مومن کہے گا۔ علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ ابھی میں آ رہا ہوں قرآن کی آیتوں سے علی ولی اللہ تھا، ابھی میں آ رہا ہوں۔ آج میں علی ولی اللہ تک تو جانا تو مجھے ہے، امامت تک تو جانا ہے، مگر قرآن کی آیتوں سے جاؤں گا۔ ٹائم کم ہے لیکن پوری طاقت سے سننا، پوری طاقت سے۔ رحمت کے دو ٹکڑے، رحمت کے دو ٹکڑے، ایک رحمان ایک رحیم، نور کے دو ٹکڑے، ایک محمد ایک علی۔ توجہ رکھنا، رحمان سب کے لیے، رحیم مومنوں کے لیے، محمد رسول اللہ سارے کہیں گے، علی ولی اللہ مومن کہے گا۔ اب توجہ رکھنا، میرے ساتھ ہے نا، بڑے پڑھے لکھے لوگوں، دو چیزیں ہو گئی، دو چیزیں ہو گئی، رحمان رحیم۔ اور اب اللہ بولا، توجہ رکھنا، سورہ حدید، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَةَ، ہم نے ابراہیم کی نسل میں نبوت بھی رکھی، امامت بھی رکھی۔ میں آیت پڑھا ہوں، توجہ رکھنا، دو چیزیں، دو، ایک نہیں، ون نہیں، دو۔ ہم نے ابراہیم کی نسل میں نبوت بھی رکھی اور امامت بھی رکھی۔ تو کیا مفت میں ملی تھی ابراہیم کو امامت؟ ہے مفت میں ملی تھی؟ سورہ بقرہ دوسرا سورہ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے۔ توجہ رکھنا، بڑے پیدار لوگوں، توجہ رکھنا، میں قرآن سے آج امامت بتلا رہا ہوں تمہیں۔ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے، کلمات، قرآن کا لفظ ہے، میرے گھر کا لفظ نہیں ہے، کلمات، کاف لام میم الف تے، کلمات کے ذریعے ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اس میں کامیاب ہوا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جاؤ ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنا دیا۔ تو ابراہیم کو مفت میں امام نہیں بنایا، امتحان لے کے بنایا۔ اور پھر آگے بڑھ کے توجہ رکھنا، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم بولے مالک میری نسل میں جائے گی امامت۔ سنو قرآن سے امامت۔ قال ومن ذریتی، مالک میری نسل میں امامت جائے گی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم تمہاری نسل میں تو جائے گی
تمہاری نسل میں تو امامت جائے گی، ظالموں تک نہیں جائے گی۔ بھائی میرے ساتھ رہنا، اب نتیجہ آ رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ امامت تیری نسل میں تو جائے گی، ظالم تک نہیں جائے گی۔ آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، مالک ہم سے ظلم ہو گیا۔ یونس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مالک مجھ سے ظلم ہو گیا۔ یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کہا کہ میں ظالم، آدم نے زمین پہ آنے کے بعد کہا کہ میں ظالم، اور اللہ نے کہا امامت ظالموں تک نہیں جائے گی۔ تو فیصلہ کر لو کہ جو امامت معصوم نبیوں کو نہ ملے وہ عرب کے گدھوں کو کیا ملے گی؟ بھائی باہر بات پہنچ رہی ہے، میری پہنچ رہی ہے تو مجھے پتا بھی چلے۔ میرے ساتھ ہے نا بھائی، کمال ہو گیا، بالکل کمال ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد دو عہدے، دو منصب۔ ابراہیم کے بعد کتنے منصب ہیں؟ دو، ون ڈے دو ہے نا، دو ابراہیم کے پاس۔ پہلا کیا ہے؟ نبوت، دوسرا کیا ہے؟ امامت۔ ابراہیم کے پاس نبوت بھی ہے، ابراہیم کے پاس امامت بھی ہے۔ بھائی کمال ہو گیا، میرے ساتھ ہے نا۔ اور دونوں عہدے دیے ہیں اللہ نے، ابراہیم کو دونوں عہدے دیے ہیں اللہ نے، نبوت بھی اللہ نے دی، امامت بھی اللہ نے دی۔ تو پڑھے لکھے لوگوں میرے ساتھ ہے نا، ابراہیم کے پاس دو چیزیں، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، اور دونوں عہدے اللہ نے دیے ہیں۔ جب تک چاہے اللہ رکھے، جب اللہ چاہے ختم کر دے۔ نبوت کے لیے کہنے لگا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہم نے نبوت کو محمد پہ ختم کر دیا۔ تو ختم نبوت کی آیت تو ہے، ختم امامت کی آیت تیرا باپ دکھلائے گا۔ یہ بات بڑے پڑھے لکھے لوگ، شکر گزار، میں شکر گزار۔ بھائی کمال ہو گیا، ختم نبوت کی تو آیت قرآن میں ہے، ختم امامت کی آیت تیرا ابا دکھلائے گا۔ میرے ساتھ ہے نا، ٹھہر جا، بڑے پڑھے لکھے لوگوں، بڑے کام کے جملے، بڑے کام کے جملے۔ امامت ظالم کو نہیں دیں گے، امامت وَلَا يَنَالُ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ میرا عہد ہے جو ظالموں تک نہیں جائے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ بھائی قرآن ہے، ڈائجسٹ اخبار نہیں سنا رہا، ڈائجسٹ تاریخ نہیں، قرآن میں میری امامت، میری امامت، میرا عہدہ ظالم تک نہیں جائے گا، ظالم تک نہیں جائے گا۔ کیا کہا؟ کمال ہو گیا۔ یونس کہاں گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ بڑا نبی ہے یونس علیہ السلام، بڑے نبی ہیں، کہاں گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ کتنے دن رہے؟ 40 دن، 40واں کر کے نکلے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگوں، بیدار رہنا، بیدار رہنا۔ یونس 40واں کر کے نکلے مچھلی کے پیٹ سے، اور اللہ نے کیا کہا؟ سورہ صافات۔ پھر قرآن، آج میں نے کہا آیتیں زیادہ ہیں اس لیے کہ میرے پاس بڑے فیصلے ہیں اور ٹائم کم ہے، توجہ رکھنا۔ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ کرتا۔ بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ بھائی، بیدار ہو جاؤ۔ اب آخری دن ہے تو ذرا ٹائم نہیں لوں گا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ کرتا تو قیامت تک ہم اسے مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ بھائی کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، بالکل کمال ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ کرتا تو قیامت تک اسے ہم مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، تو مچھلی بھی زندہ رہتی، یونس بھی زندہ رہتا، مچھلی بھی زندہ رہتی، یونس بھی زندہ رہتا۔ تو پتہ چل گیا کہ جو اللہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، کیا اس دنیا میں ایک امام کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ شکر گزار۔
شکردار میں شکردار میں شکردار شکردار میں اپنے بھائیوں کا شکردار میرے ساتھ ہے نا. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو. کمال ہو گیا, ہم نے ابراہیم کی نسل میں امامت رکھی. امامت کس کی نسل میں ہے؟ ابراہیم کی نسل میں ہے. ابراہیم کی نسل میں کیا ہے؟ امامت ہے. توجہ رکھنا, ابراہیم کی نسل میں امامت ہے. اور اب اللہ کہنے لگا قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولہ, ہم نے ابراہیمی کی نسل میں ایک رسول رکھا ہے جو ذکر بن کے آیا ہے. ہم نے ابراہیم کی نسل میں ایک رسول رکھا ہے جو ذکر بن کے آیا ہے. توجہ رکھنا, محمد کون ہے؟ ذکر ہے. محمد کون؟ ذکر. اور سورہ نحل میں کہنے لگا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم جاہل ہو تو ذکر کے اہل سے پوچھو. بھئی تھکے ہوئے ہو, ادھر ادھر دیکھ رہے ہو, پریشان تو نہیں ہو رہے؟ قرآن ہے قرآن, میرے پاس کہانیاں نہیں ہوتی. اگر سن سکتے ہو تو قرآن سنو. پڑھے لکھے لوگ ہو, ذرا ذہنوں کو قرآن تک لے کے آؤ. اللہ نے کیا کہا؟ محمد ابراہیم کی نسل میں ذکر ہے. محمد کون ہے؟ ذکر ہے. اور اگر تم جاہل ہو تو کس سے پوچھو؟ اہل الذکر, ذکر کے اہل سے پوچھو. تو یہ ذکر کا اہل کون ہے؟ بھئی کمال ہو گیا, ذکر کا اہل کون ہے؟ اگر میں اپنی طرف سے بیان کروں تو کوئی کہے گا پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ. حدیث پڑھوں, کوئی کہے گا جھوٹی ہے, کوئی کہے گا سچی ہے. تو اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو محمد کا اہل ہے وہ ہے کون؟ توجہ رکھنا, توجہ رکھنا. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ چلا گیا. پہنچ رہی آواز, رک رہی ہے, پہنچ رہی آواز آ رہی ہے میرے بھائیوں کا. میرے ساتھ ہے نا, میرے ساتھ ہے نا. محمد ہے ذکر, اور اللہ کہتا کیا ہے؟ اگر جاہل ہو فاسألوا اہل الذکر, کس سے پوچھو؟ ذکر کے اہل سے. اب میں حدیث نہیں پڑھتا, ذکر کا اہل. اہل کسے کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ دوسرا سورہ, وارزق اہلہ من الثمرات. ابراہیم نے کہا مالک میری اولاد کو رزق عطا کر. اہل کا مطلب اولاد. ایک ہو گئی, توجہ رکھنا, اہل کا مطلب اولاد. اب دوسری آیت سنو, دوسری آیت. آواز آ رہی ہے میرے بھائیوں تک؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟ ذکر کے اہل سے پوچھو. اہل کسے کہتے ہیں؟ میں نے پہلی آیت پڑھی سورہ بقرہ سے, وارزق اہلہ من الثمرات. ابراہیم نے کہا مالک میری اولاد کو رزق عطا کر. وارزق اہلہ, اہل کا مطلب اولاد. اب دوسری آیت پڑھتا ہوں سورہ طٰہٰ سے, وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ہارون اخی. موسیٰ نے کہا مالک مجھے وزیر دے دے. من اہلی ہارون اخی, میرا بھائی ہے. اہل کا مطلب بھائی, اہل کا مطلب بھائی, اہل کا مطلب اولاد. اور اب سورہ کہف 18واں سورہ, فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها. جب موسیٰ اور خضر کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی میں سوراخ کیا. موسیٰ نے کہا کہ یہ سوراخ آپ نے اس لیے کیا ہے لتغرق اهلها, تاکہ کشتی کے سوار کو ہلاک کر دے. اہل کا مطلب سوار.
بڑے پڑھے لکھے لوگوں ذرا سا پہ بلند ہو، ذرا سا بلند ہو. اہل کا مطلب اولاد، اہل کا مطلب بھائی. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کہانی نہیں. اہل کا مطلب اولاد، اہل کا مطلب بھائی، اہل کا مطلب سوار. اور پھر آگے بڑھ کے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. میرے محمد اپنے پیچھے چلنے والے کو نماز کا حکم دو. تو اہل کا مطلب پیچھے چلنے والا. اب ترجمہ کرو کہ اگر تم جاہل ہو تو رسول کے اہل سے پوچھو، اولاد رسول سے پوچھو، سوار دوش رسول سے پوچھو، رسول کے بھائی سے پوچھو، رسول کے پیچھے چلنے والے سے پوچھو، بھاگنے والے سے نہ پوچھو. ٹھیک ہے. شکر گزار. میرے ساتھ رہنا. تو دیکھ رہے ہو کہ مائک ہے، مائک اگر یہ خراب ہو جائے تو ضروری ہے. ابراہیم کی نسل میں اولاد میں امامت ہم نے رکھی. اور اب اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے. یہدون بامرنا قرآن ہے، کہانی نہیں، جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. اور ہم ان پر وحی بھی کرتے ہیں. سو رہے ہیں میرے بھائی؟ نہیں پہنچ رہی بات؟ بھائی نہیں پہنچ رہی تو مجھے بتاؤ، میں مسائل شروع کروں. بھائی یہ ہاتھ باندھے ایسے بیٹھے ایسے، میں یعنی واقعی پریشان ہوں گئے. ارد گرد یادی
امام اچھا بھی ہے، امام برا بھی ہے۔ اللہ نے پھر بتایا موسیٰ اچھا امام، فرعون برا امام۔ موسیٰ اچھا امام، فرعون برا امام۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ سورہ بقرہ۔ ہم نے موسیٰ پہ اچھے امام پہ وحی کی۔ کیا وحی کی؟ کہ اپنے 12 قبیلوں کو لے کر نکل جاؤ، اپنے 12 قبیلوں کو لے کر فرعون سے بچا کر چلے جاؤ۔ فرعون برا امام ہے، ہم نے اچھے امام پہ وحی کی کہ نکل جاؤ، فرعون سے بچ کر، فرعون سے بچا کر اکیلے نہ جانا، اپنے ساتھ 12 قبیلوں کو لے کر جانا۔ موسیٰ نے 12 قبیلوں کو سمیٹا اور لے کر چلے۔ پیچھے پیچھے فرعون چلا اپنے لشکر کے ساتھ، اب آگے آگے موسیٰ 12 قبیلوں کے ساتھ، پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، آگے دریا پیچھے فرعون، آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ توجہ رکھنا، قرآن ہے قرآن، میں کہانی نہیں سنا رہا۔ آگے بھی دریا ہے، پیچھے موت ہے۔ توجہ رکھنا، آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ وہ جو موسیٰ کے ساتھی تھے 12 قبیلے والے کہنے لگے موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا، پیچھے بھی موت ہے آگے بھی موت ہے، تم نے تو ہمیں پھنسا دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کا ساتھی کہہ رہا ہے۔ تو نبی کا ساتھی کبھی قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ بیدار رہنا، بیدار رہنا، بیدار رہنا۔ ٹائم کم ہے، ٹائم کم ہے، پوری طاقت سے میرے جملوں کو سننا، بڑا قیمتی فیصلہ۔ موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا، پھنسا دیا، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، اب ہم بچے تو کیسے بچے؟ اللہ نے وحی کی موسیٰ پر، ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ موسیٰ اپنے ڈنڈے کو دریا پہ مارو۔ موسیٰ نے ڈنڈا مارا، ڈنڈا ایک تھا، راستے 12 بنے۔ بیدار ہو جاؤ میرے بھائیوں، ذرا سا اٹھ جاؤ، ذرا سا بلند ہو جاؤ، ذہنوں کو بلند کر دو، اپنے ذہنوں کو قرآن کی آیتوں تک لے آؤ، میرے ساتھ ہے نا۔ ڈنڈا ایک تھا، توجہ، راستے 12 بنے۔ موسیٰ 12 قبیلوں کو لے کر دریا سے کراس کر گئے، پار کر گئے، اور اب قرآن بولا وَإِذْ فَرَقْنَا، سورہ بقرہ دوسرا سورہ، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون۔ سنو، ہم نے موسیٰ والوں کو بچا دیا، فرعون والوں کو ڈبو دیا۔ ادھر موسیٰ کے قبیلے کا آخری آدمی خشکی پر اتر رہا تھا، اور ادھر فرعون کے قبیلے کا لشکر کا پہلا آدمی اسی دریا میں ڈوب رہا تھا۔ ٹھہر جاؤ، بالکل ٹھہر جاؤ، بالکل ٹھہر جاؤ۔ کیا موسیٰ کے ساتھ سارے اچھے تھے؟ ہیں بھائی، وہ بھی تو تھے جو کہہ رہے تھے موسیٰ تم نے ہمیں پھنسا دیا، مروا دیا تم نے ہمیں، آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ تو موسیٰ کے ساتھ سارے اچھے نہیں، موسیٰ کے ساتھ سارے اچھے نہیں، اور فرعون کے ساتھ کیا سارے برے تھے؟ نہیں، رجل من آل فرعون، ایک مومن بھی تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ فرعون کے ساتھ اچھا بھی ڈوب گیا، موسیٰ کے ساتھ برا بھی بچ گیا۔ تو اللہ قیامت میں تمہارا ایک ایک کر کے نامہ اعمال نہیں دیکھے گا، یہ دیکھے گا کہ اچھے امام کے ساتھ آئے ہو یا برے امام کے ساتھ آئے ہو۔ اچھا امام 12 قبیلوں کو بچا کر لے گیا، کیا ہمارے 12 اچھے امام ایک قبیلے کو میرے ساتھ رہنا، فیصلہ تو کر دیا جی جی۔ کس کو کیوں نہیں مارا؟ جی سبحان اللہ، یہی تو اللہ کی مشیت ہے کہ پاس بیٹھنے والوں کو مارتا نہیں ہے، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے تاکہ ایک دفعہ عذاب شدید نازل کرے۔ توجہ رکھنا، میرے ساتھ ہے نا۔ موسیٰ اچھے امام، اچھا امام اپنے ساتھ 12 قبیلوں کو لے کر نکل گیا، اور وہی پانی جس نے موسیٰ کو راستہ دیا تھا، اللہ نے اس پانی پہ وحی کی کہ اے پانی، تم نے موسیٰ کو راستہ دیا ہے، مل جاؤ، فرعون والوں کو ڈبو دو۔
پانی ایک، عمل ایک، رد عمل دو۔ موسیٰ والے اسی پانی سے بچ کے نکل گئے، فرعون والے اسی پانی میں ڈوب گئے۔ تو فیصلہ تو ہو گیا کہ راستہ نہیں بچایا کرتا، رہبر بچایا کرتا ہے۔ راستہ نہیں بچاتا، رہبر بچاتا ہے۔ موسیٰ والے بچ کے نکل گئے۔ موسیٰ ایک اچھا امام اپنے 12 قبیلوں کو لے کر نکل گیا اور فرعون اسی پانی میں ڈوب گیا۔ تو پانی پر اللہ نے وحی کی کہ خبردار پانی، توجہ، پیچھے تک بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ایک ایک دوست کو ہدیہ کر رہا ہوں، خبردار پانی، موسیٰ والوں کو چھیڑنا مت اور فرعون والوں کو چھوڑنا مت۔ اللہ نے پانی پر وحی کی کہ خبردار پانی، موسیٰ والوں کو چھیڑنا مت، فرعون والوں کو چھوڑنا مت۔ یہی اللہ قیامت میں جہنم کی آگ پر وحی کرے گا، خبردار آگ، علی والوں کو چھیڑنا مت، دشمن علی کو چھوڑنا مت۔ شکر گزار، میں شکر گزار۔ ہمیں آگ سے مت ڈرانا، ہمیں آگ سے مت ڈرانا۔ کیوں نہ ڈرانا؟ کیوں نہ ڈرانا؟ اس لیے نہ ڈرانا، یاد ہے نا تمہیں؟ ہمیں آگ سے نہ ڈرانا۔ یہ آپ کے نانا کے بال ہیں۔ اور کہنے لگے جیسے وہ 3 آگ میں گئے جل گئے، جیسے ہی وہ 3 بال آگ میں گئے جل گئے، اور وہ جو 4 بال الگ کیے تھے کہ یہ میرے نانا کہے کہ ذرا انہیں تو آگ میں ڈالو، جیسے ہی وہ 4 بال آگ میں گئے آگ بجھ گئی۔ تو فیصلہ تو ہو گیا، ہمیں آگ سے نہ ڈرانا۔ ارے جب نبی کے بال کا یہ حال ہے تو آل کا کیا حال ہوگا؟ بادشاہ فرماتے تھے، مالک فرماتے تھے کہ جو ہماری ولایت کا قید ہے، معصوم فرماتے تھے کہ جب آگ سے گزرے گا تو آگ یہ کہے گی کہ مومن میں ٹھنڈی ہو رہی ہوں، جلدی گزر جا، ارد گرد یادی جو گرد مرتضی دی، سارے محمدوں میں ہاتھ جا کے سما لکھ نعرہ۔ شکر گزار، جس کے پاس ہماری ولایت ہوگی، جس کے پاس ہماری ولایت ہوگی، آگ اس پہ اثر نہیں کرے گی۔ لیکن ہم سے پوچھتے ہیں کہ لکھا کہاں ہے علی ولی اللہ قرآن میں؟ علی ولی اللہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے بھائی؟ کمال ہو گیا، بالکل کمال ہو گیا۔ بھائی پوچھتے ہیں، بھائی، اور ہر سال پوچھتے ہیں کہ یہ تمہارا کلمہ علی ولی اللہ قرآن میں لکھا کہاں ہے؟ کمال ہو گیا، تو لکھا مان لیتا ہے۔ ایسے سنو گے تو بھائی کیا ہوگا؟ پوچھو ان سے، کیا تو لکھا مان لیتا ہے؟ اور اگر لکھا مان لیتا ہے تو کل جب محمد قلم مانگ رہا تھا
تو موت کیوں آئی تھی؟ قرآن میں علی ولی اللہ لکھا کہاں ہے؟ قرآن میں علی ولی اللہ لکھا کہاں ہے؟ کمال ہو گیا، بالکل کمال ہو گیا۔ قرآن میں علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ تو پرانے زمانے کے جو علماء تھے، خطبہ تھے، وہ فرماتے تھے کہ وہی لکھا ہے جہاں تراویحوں کا لکھا ہے نا؟ یہ جواب دیتے تھے کہ قرآن میں وہی لکھا ہے جہاں تراویح کا لکھا ہے، جہاں مسواک کا لکھا ہے، جہاں ٹخنوں سے اونچے پاجامے کا لکھا ہے، وہی علی ولی اللہ لکھا ہے۔ میں یہ جواب دینے کے لیے نہیں آیا، میں تو آیت ڈھونڈ کے لایا ہوں تمہارے لیے۔ بیدار رہنا، پیچھے تک بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ایک ایک دوست کو ہدیہ کر رہا ہوں، تمہارے لیے آیت لایا ہوں کہ علی ولی اللہ قرآن میں لکھا کہاں ہے؟ اب سنو، کلمہ توحید کیا ہے؟ کلمہ توحید کیا ہے؟ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک مانو، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید۔ اور کلمہ اسلام کیا ہے؟ مسلمان بننا ہے، محمد الرسول اللہ۔ تو دو کلمے ہو گئے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، توجہ رکھنا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ اسلام محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو ایک ماننا ہے، کہو لا الہ الا اللہ، پاک ہونا ہے، محمد الرسول اللہ، مسلمان بننا ہے، داڑھی بھی آ گئی، مسواک بھی ہو گیا، پاجامہ بھی آ گیا، محمد الرسول اللہ، توجہ رکھنا۔ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ اسلام محمد الرسول اللہ۔ اب میں آیت ہدیہ کر رہا ہوں تمہیں، بڑے کام آئے گی، توجہ رکھنا۔ سورہ فتح 48واں سورہ قرآن کا، اللہ بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمہم کلمۃ التقوی کانوا احق بہا واہلہا۔ سنو مومنو سنو، ہم نے ایک کلمہ اور دیا، اس کلمے کا نام ہے وألزمہم کلمۃ التقوی، کلمہ تقوی۔ مالک یہ کلمہ تقوی ہے کس کا؟ کہا بھائی یہ کلمہ تقوی کانوا احق بہا واہلہا، یہ کلمہ تقوی صرف مومن کے لیے ہے۔ اب علی ولی اللہ کہہ کے دیکھو، مسلمان الگ ہو جائے گا، مومن الگ ہو جائے گا۔ کلمہ تقوی میں شکر گزار کلمہ تقوی یاد رکھنا، ختم ہو رہی ہے بات، کلمہ تقوی۔ اچھا بھائی لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کہاں آیا؟ کدھر آیا ہے؟ مکے میں۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ اسے کہتے ہیں مجلس، اسے یہ صدقہ ہے مجلس حسین کا۔ لا الہ الا اللہ آیا مکے میں، مکی جو آیتیں ہیں، مکی محمد رسول اللہ، زبان کے ساتھ دل بولا، کیا بولا؟ زبان کے ساتھ دل بولا، کیا بولا؟ زبان کے ساتھ دل بولا، کیا بولا؟ غدیر میں میرا پیارا نبی بولا، کیا بولا؟ غدیر میں پیارا نبی بولا، کیا بولا؟ قرآن میں خدا بولا، کیا بولا؟
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو قرآن میں اللہ بولا یہ علی مولا، غدیر میں نبی بولا فہذا علی مولا. اب میں کیا کروں کہ اس جاہل کو توجہ رکھنا، اب میں کیا کروں کہ یہ جاہل، ایک جاہل ماں کے کہنے پر ایک آدمی کو اپنا پیو مان لے گا، محمد کے کہنے پہ علی کو مولا نہیں مانے گا. میں شکردار ہم سے پوچھتے ہیں، ہم سے بھائی ہم سے پوچھتے ہیں یہ تمہارا کلمہ اتنا لمبا چوڑا کہاں سے ہو گیا؟ کمال ہو گیا. ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنا لمبا چوڑا کہاں سے ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ اتنا سا ہے، محمد رسول اللہ اتنا سا ہے. لا الہ الا اللہ پاک توحید مخلص پکا توحید پرست، لا الہ الا اللہ ختم. ایک سیکنڈ محمد رسول اللہ، ایک سیکنڈ محمد رسول اللہ آ گیا، بستر بھی آ گیا، پاجامہ بھی آ گیا، مسواک بھی آ گیا، زلفیں بھی آ گئی. تو کتنی دیر لگی؟ لا الہ الا اللہ اتنا سا، محمد رسول اللہ اتنا سا. تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟ مکمل کروں یا مصائب شروع کروں؟ کر دوں مکمل. لا الہ الا اللہ اتنا سا، محمد رسول اللہ اتنا سا. اور جب علی کی باری آئی تو تو نے علی کو بڑھا دیا، چڑھا دیا، علی کو بڑھا دیا. علی کو ابھی کہہ رہے تھے نا، علی کو بڑھا دیا. علی ولی اللہ ہے ووصی رسول اللہ ہے وخلیفۃ بلا فصل. علی کو تو نبی سے آگے بڑھ کر دیا، نبی سے بھی بڑھا دیا، اللہ سے بھی بڑھا دیا. ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا خبردار، ہم نے کبھی علی کو نبی سے آگے نہیں رکھا، بس ایک جگہ کے، اور وہ ہے میدان جنگ. وہاں ہم نے ہمیشہ علی کو نبی سے آگے رکھا، اس لیے کہ یہاں سامنے مرحب ہے، مار کے آنا ہے، بھاگ کے نہیں آنا. شکر گزار، میں شکر گزار. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، کمال ہو گیا، بالکل کمال ہو گیا. انما ولیکم اللہ، یہ تم نے لمبا کہاں سے بڑھایا؟ اللہ لا الہ الا اللہ اتنا سا، محمد رسول اللہ اتنا سا، اور علی پڑھو ذرا وصی وخلیفۃ، لمبا ہے یا نہیں؟ تو اب ہم نے ہمیشہ کہا، اس منبر کی قسم ہمیشہ کہا کہ ہمارا کلمہ ابو ہریرہ کی روایت سے نہیں بنا، ہمارا کلمہ بنا ہے قرآن کی آیت سے. اب آیت کو ملا لو کلمے سے، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی چھوٹا سا. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، آیت آگے بڑھی ورسولہ، اس کا رسول تمہارا ولی چھوٹا سا. ہم نے کہا محمد رسول اللہ، آیت علی کے لیے آگے بڑھی والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. علی ولی اللہ ہے ووصی رسول اللہ ہے وخلیفۃ بلا فصل. بھئی کمال ہو گیا، ختم ہو گئی میری بات، سمیٹ دیا میں نے دامن بیان کو. اب میں تم سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، آیت میں ولی کتنے ہیں؟ 3. پہلا ولی کون؟ دوسرا ولی کون؟ تیسرا ولی کون؟ اچھا، کہنے لگے ہاں علی ولی تو ہے، علی ولی تو ہے، لیکن ولی کے معنی ہے دوست. اللہ تمہارا دوست، رسول تمہارا دوست، علی تمہارا دوست، حاکم کے نہیں، دوست کے. ولی کے معنی دوست، اللہ دوست. انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا دوست، رسول تمہارا دوست، علی تمہارا دوست. تو ولی کے معنی حاکم نہیں ہے، اس میں کون سی فضیلت ہو گئی علی کی؟ ولی کے معنی دوست ہیں، اور واقعاً ہے ولی کے ایک معنی دوست کے بھی ہیں. تم ناراض کیوں ہوتے ہو؟ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ تمہارے نکاح کا طریقہ ہے، نکاح کا طریقہ کہ جب لڑکی کی شادی ہو تو اس کے ولی سے اجازت لے لو.